نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہم نے ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام، اور ہارون علیہ السلام۔ اس طرح ہم نیکوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ان میں سے ہر ایک صالحین میں سے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام، اور یسع علیہ السلام، اور یونس علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی۔ پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی دعوت، ان پر ہونے والے امتحانات کا تذکرہ ہے، جس میں اس بات کا درس دیا گیا کہ حالات آئیں، جو آدمی ایمان پر پکا رہے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شریک نہ کرے، شرک کو شریک نہ کرے، حالات جیسے بھی آئیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر رکھتا ہے، اور اس کے درجات جہان والوں پر اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو حالات آئے، بہت سنگین حالات آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کسی لمحہ بھی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے، دین پر اور توحید پر اتنا پختہ رہے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، ان کو وطن سے بے وطن کیا گیا، ان کو اولاد کے ذبح کرنے کا حکم کیا گیا، اولاد کو جدا کرنے کا حکم کیا گیا، انہوں نے ذرہ برابر بھی نہیں سوچا، فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنے بڑے امتحانات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جب انعامات سے نوازا تو انعامات بھی خوب عطا فرمائے۔ انعامات تو بہت زیادہ تھے، ان میں سے سب سے بڑے انعام کا یہاں تذکرہ ہے۔ انسان ساری زندگی اس کی جو کوشش کا محور ہوتا ہے وہ یہ کہ میری اولاد سنور جائے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سفر بھی کرتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، ساری رات دن کی راحتیں قربان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان قربانیوں کی برکت سے جو اولاد اور جو نسل عطا فرمائی، جہان میں ایسی اولاد اور نسل کسی کی بھی نہیں ہوگی جتنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے۔ اس لیے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی آگے اولاد کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داود علیہ السلام، ایوب علیہ سلیمان علیہ السلام، یہ سب کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے علاوہ نوح علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام، بلکہ لوط علیہ السلام، یہ 4 انبیاء جن کا یہاں تذکرہ ہے، ان میں سے 4 انبیاء ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں، باقی سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بھیجے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ ایک قول کے مطابق 4000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بھیجے۔ تو یہ شرف ابراہیم علیہ السلام کو ان قربانیوں کی برکت سے ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نرفع درجات من نشاء، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو
ہم نے درجات ان کے بلند کر دیے، اور بلندی درجات میں سے ایک نعمت یہ بھی وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کو اسحاق عطا کیے اور یعقوب عطا کیے۔ پہلے اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بہت بعد میں آ رہا ہے۔ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، 14 سال کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بعد میں کیوں ہوا، اسحاق علیہ السلام کا پہلے کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ کئی وجوہات لکھی ہیں مفسرین نے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بیوی سے ہوئے ہیں جن سے ابتدا ہی سے ان کی شادی تھی، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال پہنچ چکی تھی، اور ان کی جو بیوی تھی حضرت سارہ، ان کی عمر بھی 100 سال کے قریب تھی، زیادہ فاصلہ نہیں تھا دونوں کی عمر میں۔ تو اتنا لمبا عرصہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لمبی دعاؤں کی برکت سے جو نعمت عطا فرمائی وہ اسحاق علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمائی۔ اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ سے ہیں، لیکن حضرت ہاجرہ بعد میں ملی جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ شاہ مصر نے اپنی باندھی دی تھی ان کو، حضرت سارہ کو، تھی تو اصل کے اعتبار سے آزاد، لیکن اس نے باندھی بنا رکھا تھا۔ حضرت سارہ نے ان کو آزاد کیا، ابراہیم علیہ السلام سے شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، لیکن ابتدائی سے جو ساتھ چلنے والی تھی وہ حضرت سارہ تھی۔ تو اتنے لمبے عرصے کے بعد جو انعام دیا ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی صورت میں دیا ہے، اس لیے اسحاق علیہ السلام کا پہلے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور جب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتہ آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 23ویں پارے میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ اس نے آتے ہی یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام اسحاق ہوگا، اور اس کا بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور دونوں اسحاق اور پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام دونوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آنکھوں سے دکھائے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جوان فرمایا، ان کی شادی ہوئی، ان کے بیٹے پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام۔ اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی حیات تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تفسیری روایات کے مطابق 175 سال ہوئی ہے۔ تو 175 سال تک اس وقت یعقوب علیہ السلام بھی کافی بڑے ہو چکے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ دونوں نعمتیں دکھا دیں۔ ان کا تذکرہ پہلے فرمایا، کلن ہدینا، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ہدایت، یعنی ہدایت نبوت ہدایت کا اعلیٰ مقام ہے، نبوت سے نوازا۔ ونوحًا ہدینا من قبل، نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، بہت پہلے آئے تھے، تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت یعنی نبوت عطا فرمائی۔ ومن ذریتہ، ان کی اولاد میں سے، کن کی اولاد؟ دونوں احتمال ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور نوح علیہ السلام کی اولاد۔ ان کے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اور کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں، تو ساتھ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد بھی ہوئی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح بدلہ دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اس طرح گزری، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ آگے دوسری اولاد کا ذکر فرمایا، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ان میں سے ہر ایک صلاحہ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ ان انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ترتیب بیان فرمائی، یہ ترتیب کوئی تاریخی ترتیب نہیں ہے کہ پہلے اسحاق علیہ السلام آئے ہوں، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہو، بلکہ
ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں گروہ بندی فرمائی ہے۔ ہیں سارے انبیاء، لیکن ہر ایک نبی کی شان الگ الگ ہے، شانوں کے اعتبار سے سب کو جمع فرمایا۔ مثلا اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو جو یہاں اکٹھے ذکر فرمایا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو ہدیہ ملا ہے، ہدیے کے طور پر ذکر فرمایا، دونوں کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کہ یہ پہلے سے یہ خاندان ایسے پاکیزہ چلا آ رہا ہے۔ آگے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، ایوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا۔ یہ 6 انبیاء کا تذکرہ ہے۔ یہ 6 انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حالات سے بھی گزارا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو بادشاہت عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحانات سے گزارا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا بادشاہت عطا فرمائی، بہت زیادہ مال دولت عطا فرمایا۔ اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حالات سے گزار کر بادشاہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بھی فرعون کی تکلیفوں سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مصر کی بادشاہت عطا فرما دی۔ تو یہ ان انبیاء کا تذکرہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس تقوی طہارت کی بنیاد پر دنیا میں دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اس کے بعد پھر 4 انبیاء کا تذکرہ ہے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ یہ انبیاء علیہم السلام، ان کا تذکرہ مفسرین فرماتے ہیں کہ عبادت میں خصوصیت کی وجہ سے یہ سارے، زکریا علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، انہوں نے عبادت کی وجہ سے شادی بھی نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حصورا فرمایا کہ طاقت کے باوجود، صلاحیت کے باوجود ان کو عبادت میں اتنی رغبت تھی کہ دنیا کی طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں کی۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کہ انہوں نے عبادت میں وقت گزارا، 30-35 سال دنیا میں گزارے، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ الیاس علیہ السلام بھی عبادت میں اعلیٰ درجے پر تھے۔ تو ان انبیاء کا تذکرہ عبادت میں خصوصیات کی بنیاد پر اکٹھے فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ وہ انبیاء ہیں جنہوں نے ساری زندگی تبلیغ فرمائی، لیکن ان میں سے کسی کی آگے امت میں یہ کام چلا نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، البتہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جب مچھلی سے نکالا، اس کے بعد پھر ہزاروں لوگ پھر ان کی امت میں داخل ہوئے، لیکن ایک عرصہ تک کوئی بھی ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والا نہیں تھا۔ لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں بس جن کو لے کر وہاں سے نکلے تھے۔ تو ان کے ان مجاہدات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے جہان والوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو انبیاء علیہم السلام کے الگ الگ گروہ جو ذکر فرمائے، الگ الگ حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس میں بھی سبق ہے ایمان والوں کے لیے۔ بہرحال ان آیات میں ہمیں جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرماتا ہے جب انسان اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے، اور پھر اولاد کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ کسی کا مزاج کیسا، کسی کا کیسا، اگر سارے کے سارے نیکی پر ہوں، مزاج جیسا بھی ہو، تو پھر دین میں ساری کی ساری خوشبوئیں، سب پھول موجود ہیں، تو جس رنگ کو اختیار کریں گے وہی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات میں بھی اور اولاد میں بھی دین کی فکر نصیب فرمائے۔ زکریا ووہبنا لہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے اسحاق و یعقوب، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، کلن ہدینا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبوت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ونوحا ہدینا من قبل، اور نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے نبوت کی ہدایت دی۔ ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں داود علیہ السلام، و سلیمان علیہ السلام، و ایوب علیہ السلام، و یوسف علیہ السلام، و موسیٰ علیہ السلام، و ہارون علیہ السلام، وکذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم نیکی کرنے والوں کو یہ بادشاہت کا مقام عطا کرتے ہیں۔ وزکریا علیہ السلام، و یحییٰ علیہ السلام، و عیسیٰ علیہ السلام،
و الیاس علیہ السلام کل من الصالحین، سب عبادات میں اعلیٰ مقام پر تھے، و اسماعیل علیہ السلام والیسع علیہ السلام و یونس علیہ السلام و لوط علیہ السلام و کلًا فضلنا علی العالمین، سب کے ان مجاہدوں کی وجہ سے اللہ نے جہان والوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ ایک بات بطور فائدے کے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ اولاد کے نام ان ناموں پر ہمیں رکھنے چاہیے، لیکن اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ان ناموں کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے نام جو مشہور ہو گئے ہیں لیکن ان کا تلفظ ٹھیک نہیں کیا جاتا۔ مثلا یوسف ہے تو یوسف کہا جاتا ہے، یونس ہے تو اس کو یونس کہتے ہیں، تو یونس ہے، یوسف ہے، اسی طرح باقی نام بھی ہے، تو ان کو صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا کیا جائے تاکہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پوری نسبت ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔